قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. عشاء کے بعد گفتگو کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، الا یہ کہ عذر شرعی ہو اور اس کی سخت ضرورت، جیسے کوئی مہمان آ گیا، درس و تدریس ہے، پڑھنا پڑھانا لکھنا دکھانا ہے، اور کوئی بیمار ہے، علاج کا کوئی مسئلہ، یعنی غیر ضروری گفتگو عشاء کی نماز کے بعد یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ ذرا سامنے رکھیے. اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنوں خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اپنے اولاد اور اہل و عیال کو بالخصوص بھی بچانا ہے. حدیث ٹکڑا سامنے رکھے. نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری گفتگو یہ ناپسندیدہ عمل ہے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان عشاء کے بعد پوری سڑک بھری رہتی ہے، چاہے وہ ادھر والی ہو چاہے ادھر والی ہو. بچے ہیں وہ مستی کریں گے، لیکن ان بچوں پر پیغام کون لگائے گا؟ اور ان بچوں کے عشاء کے بعد نکلنا اور رات کے 11 بجے 12 بجے تک ٹہلنا، اس کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ دار ہوگا. اس کے مفاسد تو ہوں گے، ہیں، آخر ان مفاسد کا، ان برائیوں کا، ان نقصانات کا کوئی محاسبہ تو کرے گا نا. کسی کو محاسبہ کرنا چاہیے. آخر کون کرے گا؟ ہم اور آپ کریں گے. آسمان سے فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا. ہمارا اور آپ کا یہ معاشرہ ہے، اس کی اصلاح ہم اور آپ کریں گے. ہاں ہم اور آپ نہیں کریں گے تو اللہ کو اور اصلاح کرے گا. جو ہوا نا سو ہوا، مگر نہیں جاتا، مزہ نہ مزہ. لیکن یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہر نکڑ پر 4 بچے عشاء کے بعد 11 بجے اگر آپ آ جائیں تو ہر نکڑ پر 4 بچے موبائل لے کر کے فل ساؤنڈ کے ساتھ اپنے کام میں مست ہیں، مگن ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کس کا بچہ ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو یہاں اس وقت آنے کی، کون سی مجبوری لا کر کے اسے یہاں بتائیے. یہ آخر کون غور کرے گا؟ میں صرف جھجھوڑ رہا ہوں، بس مجھے معاف کیجیے گا. بتانا سے بھی چاہتا ہوں کہ آخر کسی کے ماتھے پر تو بل آنا چاہیے نا. کسی کو تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے. آخر وہ کون کرے گا اس بات کی؟ ہم اور آپ نہیں کریں گے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم خود کریں. ہم نے کہا ہر شخص ابھی اختیار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم نے کہا ہر شخص راعی ہے، چرواہا ہے، نگہبان، ذمہ دار ہے، فرد ہے. مکھیا ہے گھر کا، مکھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم، ٹھیک ہے ہوتا ہے کنٹرول کے باوجود بچے بگڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں ہاتھ سے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. ایسے نو کا بیٹا اگر نو کی بات نہ مانے تو اس کا مطلب نہیں کہ باپ ہی کا برا، اس میں برا کردار ہے، ہرگز نہیں. اچھے باپ کے بیٹے بھی بگڑ جاتے ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بگاڑ پورے گاؤں میں رہے گا. 1 کا ہو سکتا ہے، 2 کا ہو سکتا ہے، 10 کا ہو سکتا ہے، 20 کا ہو سکتا ہے، سب کا ایسا تو نہیں ہو سکتا. اتنے بچوں کی مقدار ہے جو ہر نکڑ پر کھڑے ہیں اور موبائل نیٹ کروانا ہے، نیٹ دینے کے بہانے بھی مجبوریاں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن بہرحال ہر شخص کو اس تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر نگراں شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلق سے غور و فکر کرے. اور یہ اگر مکمل روک تھام نہ ہو سکے تو کم سے کم تو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ہر شخص اپنے طور پر اگر اس ذمہ داری کو نبھائے تو مکمل اگر نہ ختم ہو، نہ صحیح، اللہ کرے ایسا نہ ہو مکمل ختم ہو جائے، لیکن کم تو ضرور ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو نقصانات بہت ہیں، اور نقصانات شاید بہت سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ایسے گناہوں جرم اس کی وجہ سے اس کے پاراس میں پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، جس سے ناک نہیں کٹے گی، عزت پر ہر بھی آئے گا، سر اونچا اٹھا کر کے چلنے کی تاب لے جا سکتے. ہاں اگر غیرت ہو تو، دینی حمیت ہو تو. اور آپ کو پتا ہے
عزت کے لیے من قتل دون عرضه فهو شہید. اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کی خاطر کسی سے لڑ پڑے جھگڑ پڑے اور اس لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اگر وہ شہید وہ مر جائے, اس کی جان چلی جائے تو وہ شہادت کر جائے. فهو شہید. عزت و عفت کتنی اہم چیز ہے, اور اس عزت و عفت اور آج کے اس دور میں عزت و عفت کا جو کے ساتھ جو ان کا ناش کیا جا رہا ہے, وہ بہرحال ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس پر ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں میں کی ہیں, لیکن بہرحال درد ہے اور شاید ایک میسج ایک پیغام ہے, اللہ کرے وہ پہنچ جائے اور اس کے تعلق سے بھی تھوڑی سی کوئی جاگرکتا آ جائے اور لوگ اس تعلق سے بھی سوچنے پر مجبور ہوں, اور اللہ کرے ان باتوں میں اثر پیدا ہو جائے اور ہم سب کے دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے جس سے اپنے آپ کی اصلاح, اپنے دائیں بائیں کی اصلاح, اپنے گاؤں کی اصلاح اور اپنے قرب و جوار کی اصلاح کی توفیق بھی مل جائے.